بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد کی طرف پیدل چلنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مسجد نبوی سے اتنا دور رہتے تھے کہ میرے علم میں اور کوئی ان سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا، لیکن وہ ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، ان کی کوئی نماز نہیں جاتی تھی۔ ان سے کسی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کوئی گدھا خرید لیں اور اندھیرے میں اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر مسجد نبوی کو آیا کریں۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرا گھر بالکل مسجد کے پہلو میں ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا اور اپنے گھر واپس جانا میرے اعمال نامہ میں لکھا جائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آنے جانے کا سارا ثواب لکھ دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مدینے میں مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی کوئی نماز ان سے فوت نہ ہوتی تھی۔ مجھے ان پر بڑا ترس آیا، اس لیے میں نے ان سے کہا اے فلانے، اگر تم گدھا خرید لو تو سخت گرمی سے بھی اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس انصاری نے کہا ارے میاں ذرا غور سے سنو، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ ہو۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی گرا لگی اور میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہی بات کہہ دی اور یہ بھی بتایا کہ مجھے دور سے مسجد پیدل آنے جانے میں ثواب کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جس ثواب کی امید لگا رہے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ حمیدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو قدم بھی مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں ایک درجہ ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہا تھا، ہم نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آدمی جب تک نماز کی کوشش میں لگا رہتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نماز کی کوشش میں میرے قدم زیادہ ہو جائیں۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ کے قریب زاویہ نامی بستی میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں انہوں نے اذان کی آواز سنی تو آواز سنتے ہی چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر فرمایا اے ثابت کیا تم جانتے ہو کہ میں اس طرح کیوں چلا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تاکہ نماز کی تلاش میں میرے قدم زیادہ ہو جائیں۔ قبیلے بنو طے کے ایک صاحب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے اور تیز تیز چلنے لگے تو کسی نے ان سے کہا آپ تو اس طرح چلنے سے منع کرتے ہیں اور خود اس طرح چل رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے نماز کا ابتدائی کنارہ یعنی تکبیر اولیٰ مل جاوے۔ حضرت سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تیزی سے چل رہے تھے، کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا جن چیزوں کی طرف تم تیزی سے چلتے ہو کیا ان میں سے نماز اس کی سب سے زیادہ حقدار نہیں ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کا شور سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے تو فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا ہم نماز کے لیے تیزی سے چل کر آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ آرام سے چلو اور جتنی نماز مل جائے اسے پڑھ لو اور جتنی رہ جائے اسے قضا کر لو۔ مسجدیں کیوں بنائی گئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان میں کون سے اعمال کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو حضور کے صحابہ نے کہا ارے ارے ٹھہرو ٹھہرو۔ حضور نے فرمایا اسے پیشاب سے نہ روکو، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے پیشاب پورا کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا ان مسجدوں میں پیشاب یا گندگی والا کوئی کام کرنا کسی طرح ٹھیک نہیں ہے، یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے بنی ہیں، یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی کو حکم دیا، اس نے پانی کا ڈول لا کر اس پیشاب پر بہا دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے اور مسجد میں گئے تو وہاں ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اللہ کی قسم آپ لوگ صرف اس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، واقعی ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ اس وجہ سے قسم دی جو آگے حدیث میں آ رہی ہے، اور کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے جیسا خاص تعلق ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں مجھ سے کم بیان کرتا ہو۔ یعنی میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی خاص تھا، لیکن میری عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں بہت کم بیان کرنے کی ہے۔ پھر بھی اس موقع کی ایک حدیث تم لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں باہر تشریف لائے اور مسجد میں صحابہ کرام حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی، بلکہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو واقد حارث بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اتنے میں 3 آدمی آئے۔ ان میں سے 2 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک کو حلقے میں خالی جگہ نظر آئی، وہ جا کر اس جگہ بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے اللہ کے پاس اپنی جگہ بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی، اور دوسرا شرما گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کیا، اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا، اور تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ حضرت ابو القمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے آپس میں حدیثوں کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حجرے سے باہر مسجد میں تشریف لائے اور تمام حلقوں پر نظر ڈالی، اور پھر قرآن والوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو قرآن سکھا رہے تھے، اور فرمایا، مجھے اس مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت قلیب بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں بہت زیادہ شور کی آوازیں سنی، لوگ قرآن پڑھا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو خوشخبری ہو، یہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت قلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں تھے، انہوں نے وہاں بہت زیادہ شور کی آوازیں سنی تو انہوں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غور سے سنو، انہی لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرے تو کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے بازار والو، تم لوگ کتنے زیادہ عاجز ہو۔ بازار والوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، تو کیا تم لوگ جا کر اس میں سے اپنا حصہ نہیں لے لیتے؟ لوگوں نے پوچھا، کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا، مسجد میں۔ چنانچہ وہ بازار والے بہت تیزی سے مسجد گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہرے رہے۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ واپس آ گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا کہ جلدی سے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، ہم مسجد گئے تھے، ہم نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں ہمیں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے مسجد میں کوئی آدمی نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے بہت سے آدمی دیکھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ حلال اور حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔
تو ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، یہی اعمال مسجد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہیں۔ حضرت ابن معاویہ کندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ شاید ایسے ہوتا ہوگا کہ آدمی بلکے ہوئے اونٹ کی طرح مسجد میں آتا ہوگا، اگر اسے اپنی قوم کی مجلس نظر آتی ہوگی اور جان پہچان والے لوگ نظر آتے ہوں گے تو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوگا، ورنہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ مختلف مجلسیں مسجد میں ہوتی ہیں اور ہر مجلس میں مختلف قوموں کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ان میں بیٹھ کر خیر کے اعمال سیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک تم ایسے رہو گے خیر پر رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا آؤ یہود کے پاس چلیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر ان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے۔ ان یہودیوں نے کہا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی تم لوگ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے۔ انہوں نے پھر کہا آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی تم لوگ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو، زمین اللہ اس کے رسول کی ہے، اب میں تمہیں اس سرزمین سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں، لہذا تم میں سے جس کی جو چیز بک سکتی ہو وہ اسے بیچ دے، ورنہ اچھی طرح سمجھ لو یہ زمین اللہ اس کے رسول کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے۔ ان کو قریش کی حبان بن عارقہ نامی کافر نے تیر مارا تھا جو ان کی بازو کی اکحل نامی رگ میں لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں اور ان کی عیادت کے لیے بار بار جانے میں سہولت رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے تو آپ نے ہتھیار رکھ دیے اور غسل فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر سے غبار جھاڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے تو ابھی نہیں رکھے، آپ ان کی طرف تشریف لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں؟ تو جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ کے فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگا دیا تو حضرت سعد نے کہا ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے سارے مال کو مسلمانوں میں بطور مال غنیمت کے تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت ہشام راوی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے اس قوم سے جہاد کرنے سے کسی اور سے جہاد کرنا زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن مکہ سے نکالا، اس سے مراد قبیل قریش ہے۔ اے اللہ اب میرا خیال تو یہ ہے کہ تو نے ہمارے اور اس قوم کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے، یعنی اس غزوہ خندق کے بعد اب ان سے جنگ نہیں ہو سکے گی، لیکن اگر قریش سے کوئی جنگ ابھی ہونے والی ہے تو پھر تو مجھے ان کے لیے زندہ رکھ تاکہ تیری رضا کی خاطر میں ان سے لڑ سکوں، اور اگر تو نے ان سے لڑائی ختم کر دی ہے تو میری اس رگ کے زخم کو جاری کر اور اس کی وجہ سے مجھے موت نصیب فرما۔ چنانچہ ان کے سینے کے زخم سے پھر خون بہنے لگا اور مسجد میں بنو غفار کا بھی خیمہ لگا ہوا تھا، یہ خون بہہ کر ان کے خیمے تک جا پہنچا جس سے وہ لوگ گھبرا گئے۔ تو اس خیمہ والوں نے کہا اے خیمہ والو یہ خون کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ جا کر دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم میں سے خون بہ رہا تھا جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یزید بن عبداللہ بن قصید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جن کا مدینہ میں کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتے تھے اور دن بھر اسی میں رہتے تھے۔ ان کا مسجد کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیتے، پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہوتے تو جا کر مسجد میں ٹھہر جاتے
اور یہ مسجد ہی ان کا گھر تھا، اسی میں لیٹا کرتے تھے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاؤں مبارک سے ذرا ہلایا، وہ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد میں سوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں کہاں سوؤں؟ کیا میرا مسجد کے علاوہ کوئی گھر ہے؟ آگے حدیث امر خلافت کے بارے میں ذکر کی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب حضور کی خدمت سے فارغ ہو جاتے تو آ کر مسجد میں لیٹ جاتے، اور اللہ کے راستے کے مہمانوں کی ضیافت کے باب میں مسجد میں سونے کے بارے میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے قصے گزر چکے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مسجد میں دوپہر کو آرام کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو زمانے خلافت میں مسجد میں دوپہر کو آرام کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں رات کو سویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے اور پھر دوپہر کو آرام کیا کرتے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی آدمی زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھے تو اس کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس طرح لیٹنے سے اس کا دل نہیں اکتائے گا۔ حضرت خلیل ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسجد میں سونے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اگر تم نماز اور طواف کی وجہ سے سونا چاہتے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی رات کو تیز ہوا اور آندھی چلا کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر ایک دم مسجد کی طرف تشریف لے جاتے اور آندھی ختم ہونے تک وہاں ہی رہتے، اور جب آسمان میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر نماز پڑھنے کی جگہ یا عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، وہ جب تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں بیٹھا کرتے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے۔ حضرت عطیہ بن سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کا وفد رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تاکہ اس سے ان کے دل زیادہ نرم ہوں۔ اس سے آگے اور حدیث ذکر کی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے باب میں قبیلہ ثقیف کے اسلام لانے کے قصے میں گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا، پھر نماز کھڑی ہو گئی تو ہم نے صرف کنکریوں سے ہاتھ پونچھے اور کچھ نہیں کیا اور نماز میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد فدیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فدیق لایا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد فدیق پڑ گیا۔ فدیق نیم پختہ کھجور کے شربت کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد فدیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نیم پختہ کھجور کے شربت فدیق کے مٹکے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شربت کو نوش فرمایا اور اسی وجہ سے اس کا نام مسجد فدیق رکھا گیا۔ اور اس سے پہلے مسجد میں مختلف اعمال کے قصے گزر چکے ہیں، مال خرچ کرنے کے باب میں کھانا اور مال تقسیم کرنے کے قصے، اور بیعت کے باب میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کا قصہ، اور صحابہ کرام کے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کے باب میں مسجد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا قصہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے باب میں حضرت امام رضی اللہ عنہ کو مسجد میں دعوت دینے اور ان کے اسلام لانے کا قصہ، اور مسجد میں حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور مشہور قصیدہ پڑھنے کا قصہ، اور صحابہ کے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کے باب میں مسجد میں اہل شورا کے مشورے کے لیے بیٹھنے کا قصہ، اور مال خرچ کرنے کے باب میں صبح کے وقت مسجد میں صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا قصہ، اور دنیا کی وسعت اور کثرت سے ڈرنے کے باب میں مسجد میں نمازوں کے بعد لوگوں کی ضرورت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کا قصہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو مضبوطی سے پکڑنے کے باب میں مسجد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے رونے کا قصہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔